السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی۔ آج طورخم سرحدی گزرگاہ غیر قانونی رہائش پذیر افغان شہریوں کی بے دخلی کے لیے جو ہے وہ 20 دنوں کے بعد کھول دی گئی۔ تاہم ڈپٹی کمشنر کا یہ کہنا تھا کہ سرحدی گزرگاہ تجارت اور پیدل آمد و رفت کے لیے بدستور تا حکم ثانی بند رہے گی۔ 11 اکتوبر کو پاک افغان کشیدگی کے باعث طورخم سرحدی گزرگاہ جو ہے وہ ہر قسم کے آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ UNHCR کے ترجمان قیصر خان آفریدی کے مطابق 8 اکتوبر تک 6,15,000 غیر قانونی افغان شہریوں کو طورخم کے راستے واپس افغانستان بھجوایا جا چکا ہے۔ پاک افغان ڈائیلاگ سے پہلے اسلام آباد کی سفارتی سرگرمیوں میں بھی جو ہے وہ تیزی آ گئی ہے اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 6 نومبر کو ہونے والے پاک افغان مذاکرات سے پہلے ترکی کے دورے پر جو ہے وہ جائیں گے۔ دوسری طرف آج وزیر مملکت برائے امور داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ پاکستان کا اصولی موقف دنیا نے بھی مانا ہے اور ہمسائے نے بھی جو ہے وہ مانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار افغانستان کے ساتھ تحریری طور پر یہ طے ہوا ہے کہ میکنزم جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ یہ بھی طے ہوا کہ 6 نومبر کو اس سلسلے میں تفصیلی طور پر جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب بات جو ہے وہ تحریری ہوگی اور 2 ثالثوں کی موجودگی میں جو ہے وہ ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان بھارت کی پراکسی کے طور پر جو ہے وہ کام کرتا رہا ہے اور شواہد ہیں کہ افغانستان میں دہشت گرد گروپ موجود ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ دنوں پاکستان اور افغانستان نے ترکی میں ہونے والے مذاکرات میں جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ فریقین نے ایک مانیٹرنگ اور ایک تصدیقی نظام قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا تھا۔ آج اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بھی کہا کہ خطے میں کسی نے بدمعاشی ثابت کی تو پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں پہلے بھی جنگی معاملات رہے اور اس کا اثر پاکستان پر پڑتا رہا۔ اب یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ معاملات ہیں، پاکستان افغانستان کے ساتھ کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، آنے والے مذاکرات کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو بارڈر کی بات ہو رہی ہے ویسٹرن بارڈر کی، کہ یہاں پر کوئی تصدیقی نظام ہو جس سے دونوں ممالک جو ہے وہ دیکھ سکیں کہ کیا جو ہے وہ ایسے کوئی گروہ یہاں پر موجود ہیں یا نہیں، اور پھر ان گروپس کو جو ہے وہ روکا جا سکے۔ اس پر جو ہے وہ پروگرام میں سب سے پہلے جو ہے وہ بات ہوگی۔ میرے ساتھ موجود بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان، اور ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر صاحب سب سے پہلے تو میں جاننا چاہتا ہوں، یہ جو ایک ہم نے اعلامیہ دیکھا، اس کے بعد اب بات چیت کا اگلا دور ہونا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بارڈر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے اس کو کس طرح سے مزید سیکیور کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر آپ کو لگتا ہے جو پاکستان کا موقف تھا یا پاکستان کا موقف اس حوالے سے رہا ہے، اس کے بعد جو طالبان رجیم کا موقف ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا اس کے اندر کوئی لچک جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نکتہ یہی ہے، دیکھیں کہ جو اسپیشلی جب پاکستانی ڈیلیگیشن وہاں سے وہ ایئرپورٹ پہنچے ہوئے تھے، دے ور لیونگ فار پاکستان، تو اس وقت جو قطر اور ترکیہ نے ریکویسٹ کی کہ افغان طالبان رجیم کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہے تو آپ واپس آ جائیں، سو پاکستان ڈیسائیڈڈ کہ ہمیں ایک اور چانس دینے چاہیے بات چیت کے لیے، سو وی ایکٹڈ ود ریسپانسبلٹی، ہم جا کے بیٹھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے دیر از اے ریئلائزیشن ایٹ دی ہائیسٹ لیول، لیکن افغان طالبان رجیم کے اندر دیر از اے تقسیم ہے، ڈویژن ہے۔ دیکھیں کہ ایون ساؤتھ میں قندھار میں بھی جو ملا یعقوب کی ایک الگ سوچ ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے اصل جانشین میں ہوں ملا عمر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے۔ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کی ڈیفرنٹ سوچ ہے، یہ متقی بھی ہیلمند کا رہنے والا ہے، ساؤتھ کا ہے، مولانا غنی برادر بھی ساؤتھ کا ہے، سو ان کی سوچ میں ڈیفرنسز، لیکن اوپر آپ جاتے ہیں ساؤتھ ایسٹ میں تو وہاں پہ حقانی سے، اور حقانی کا بڑا اسٹرانگ وہاں پہ ایک ہولڈ وہاں پہ ہے، ان کی سوچ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، بٹ دے آر ماڈریٹ دیکھا جائے تو ان کی آپس میں بھی بنتی نہیں ہے، اسے قندھار کے اندر بھی لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے، بٹ دیر واز سم ریئلائزیشن۔ دیکھیں کہ ابھی جو بات چیت میں بھی جو لوگ گئے، اگر آپ نے غور کیا ہو، پہلی دفعہ جب بات چیت ہوئی اٹ واز ڈیفنس منسٹر، وہ بات چیت کر کے واپس آئے، اس کے بعد وہ ریٹرکس نے سٹارٹ کیے تھے۔ اب اس دفعہ کیا ہوا کہ جو رحمت اللہ جو ابھی گیا ہے نجیب، وہ نارتھ ایسٹ کا ہے، وہ حقانیوں کا ہے، اور ڈپٹی انٹیریئر منسٹر ہے، تو وہ اب اس میں بھی دیکھیں کہ اپروچ میں ڈیفرنس ہے، تو اس میں وہ ڈویژن یہاں پہ بڑی واضح نظر آ رہی ہے۔
जब शुरू में बातचीत हुई थी वो सारी चीजों पे इतफाक करते थे, जब वही चीजें कन्वे होती थी कंधार और काबुल में तो हाँ वहां पे डिले आ जाता था। सो मेरे ख्याल में जो 6 नवंबर को बातचीत होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इससे है कि जॉइंट अच्छा मैकेनिज्म को ठीक है डेवलप करना है और जॉइंट एक वेरीफाइबल जो मैकेनिज्म एक एस्टेब्लिश करना है, और जिसके लिए मेरा ख्याल में इसमें गारंटीज भी होंगे, इसमें जो रोल होगा तुर्की का क्या रोल होगा, कतर का क्या रोल होगा, एंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जॉइंट जी मैकेनिज्म कैसा होगा। सो जो मॉडलिटी से डिटेल में होगा तो वो होगा। बट एक चीज बड़े वाजे है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान ने वाजे तौर पे कहा है दीज जो अंडरस्टैंडिंग जो हुई है, या आप समझ लें दैट इज दीज आर कंडीशनल। अगर पाकिस्तान की अच्छा सॉवरेनिटी ठीक वायलेट है होती है या ताने बाने किसी वाकये के अच्छा अफगानिस्तान से जुड़ जाते हैं, पाकिस्तान विल रिटेलिएट। राइट। लेकिन इसमें बगेटी साहब ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट के मैकेनिज्म की बात हो रही है, इसमें पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से इसको इंश्योर किया जा सकता है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द सिंसेरिटी पे, क्योंकि अफगान तालिबान की एक हिस्ट्री रही है पास्ट में, प्रोमिसेस वर मेड एंड ब्रोकन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम तो ये अच्छा कहते हैं कि जो बिट्रेल ऑफ स्टैगरिंग प्रोपोर्शन है, जिस तरीके से अफगान तालिबान ने हमारे साथ किया है, और जिस तरीके से 2021 में आने के बाद से दे आर यूजिंग अगेन टेररिज्म एज स्टेट पॉलिसी, प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं। सो अभी आप देखें कि अब इन्होंने अंडरस्टैंडिंग जिस तरह बातचीत पे बैठे हैं, इसका मतलब यह है दे विल गो एंड क्रैक डाउन, डिसमेंटल दी साइट आउट, टेररिज्म को वहां से रोकेंगे। सो हमें वेरीफाइबल चीजें वहां से उनको पता चलनी अच्छा चाहिए, और जिस लोग मॉनिटर करेंगे, और जिस पर बात की गई है पेनल्टीज की भी बात की गई है। ठीक है सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि हाउ हाँ सिंसियर अफगान तालिबान रजीम इस अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, तो वो इसमें वाजे होगा। लेकिन पाकिस्तान ने ये चीज, जिससे मैंने पहले कहा है कि सब कुछ अच्छा कंडीशनल है। आप देखें अगर पीस होता है और अफगान तालिबान क्रैक डाउन करता है तो बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान जो है टोटली डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान, और अच्छा पाकिस्तान के बगैर उनकी सर्वाइवल मुश्किल है। तो हम उसमें फैसिलिटेशन हमारी तरफ से होगी, बट इट डिपेंड्स ऑन द अफगान तालिबान। अच्छा ठीक है। लेकिन इसमें बगेटी साहब ये जो बॉर्डर खिलाफ वर्जी पर पेनल्टी वाली जिस ऑप्शन का जो है वो जिक्र किया जा रहा है, आपको लगता है ये पेनल्टी वाला जो है वो ये कोई प्रैक्टिकल आइडिया है? मेरे ख्याल में ये बातचीत में जो 6 नवंबर को बातचीत होगी, इसमें ये चीज़ें मजीद इसकी वजाहत जी होगी कि किस किस्म की अपोजिशन ऑफ पेनल्टीज इस पे हो सकती हैं। क्या अभी देखें कि टोटली जो अगर आप देखा जाए तो डायनेमिक्स के तौर पे जाके तो अफगानिस्तान गल्फ स्टेट्स पे बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि इनका सारा डायस्पोरा वहाँ पे है, चाहे जी वो कतर है या मिडिल ईस्ट में दूसरे कोई मुल्क हैं। सो इसमें भी पेनल्टीज में ये भी चीज़ें एक हो सकती है कि हम लोगों को वापस कर देंगे, फलानी है आप लोगों ने बिट्रे किया है, तो इस तरह की बातें हो सकती हैं। या फिर कोई ट्रेड जो ऑप्शंस हैं कि वो ट्रेड की ब्लॉकेट हो सकती है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन मेरा ख्याल में ये 6 नवंबर को हम लेट्स वेट एंड सी कि उसमें फाइनली क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसमें इट अच्छा विल बी एक कम्प्रहेंसिव प्लान, जो एक अंडरस्टैंडिंग होगी, जो साइन होंगे, और वो फिर वो पता चलेगा। राइट। और बगेटी साहब ये जो बॉर्डर से जुड़ा मामला, जाहिर बात है ट्रेड का, और ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं जो अभी तक जो है वो बंद हैं, आपके ख्याल में ये कितना सिग्निफिकेंट है, और क्या वाकई जो है वो इनको अभी मौजूदा सूरत हाल में इनको बंद रखना ही जो है वो दुरुस्त फैसला है, या इसी तरह से मामला को आगे बढ़ाना चाहिए? यहाँ देखिए बिल्कुल ये लेवरेजेस है हमारे पास, और हमारे पास लेवरेज इसलिए भी बहुत ज्यादा है। 80% अफगानिस्तान की जो ट्रेड होती है विद आउटसाइड वर्ल्ड, पाकिस्तान बशमूल, वो थ्रू पाकिस्तान है। पाकिस्तान के जो रूट्स हैं उनके थ्रू वहां से होती है। सो और फिर वो एक लेवरेज ऐसी है कि अभी आप देखें कि आज कोई तकरीबन 20 दिन हुए हैं, और जिस तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है अफगानिस्तान के अंदर, इन्फ्लेशन हुई है, जो चीज़ें आ रही थी वो वहाँ पे है, ख़राब हो रही है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उनके पास और कोई सोर्स वहाँ पे है नहीं है। तो मेरे ख्याल में, और पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी कैपेबिलिटी है, मैं तो हमेशा कहता हूँ
how we can reshape the economic trajectory of Afghanistan. یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس بہت سارے لیوریجز ہیں، ڈپلومیٹکلی ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، انٹیلیجنس ہماری اتنی ہے، ہماری ایکسس ہے، ہماری پینیٹریشن ہے، وی نو، کیونکہ افغانستان کے اوپر پچھلے آپ سمجھ لیں 40-45 سال سے ہم اس پہ کام کرتے رہے ہیں، تو ہماری وہ بھی وہاں پہ ایکسس ہے۔ پھر ملٹریلی دیکھیں جو ہم لیوریج کی بات کرتے ہیں، وی ہیو شون آور کیپیبلٹیز، ہمارے جو ریزالو ہے، جو ہماری قوم کا ریزالو ہے، آرم فورسز کا ریزالو ہے، جب ہم نے ان کے جو ریلیجیس کیلیفیٹ ہے کندھار میں اسٹرائکس کیے تو وہ میسج دیا تھا، ریسیشن اسٹرائکس میں گئے تھے، اور اس طرح ہم نے کابل پہ اسٹرائکس کیے، یا خوست میں کیے ہیں، پکتیا میں کیے ہیں، پکتیکا میں کیے ہیں۔ سو پاکستان ہیز دی کیپیبلٹی جو ہم نے ان کو شو کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ میں تو اسی لیے فریکوینٹلی کوٹ کرتا ہوں، if we can shatter the so-called pride of India in 4 days, Afghans will stand nowhere. رائٹ، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان۔ بات کر رہے تھے پاکستان اور افغانستان سے جڑے معاملات پر۔ یہ ایک آن گوئنگ معاملہ ہے، اگرچہ جو ہے وہ جنگ بندی جاری رکھنے پر دونوں ملکوں نے اتفاق کیا تھا، لیکن جو بات چیت کا اگلا آنے والا دور ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور 6 نومبر کو اب دیکھیں اس بات چیت میں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جس بارڈر میکنزم کی بات کی گئی ہے اس پر بات ہونی ہے، اور پھر یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو معاملات آگے بڑھیں گے اس کا انحصار جو ہے وہ اسی بات چیت کے اوپر ہوگا۔ پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کریں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آزاد جموں کشمیر میں بڑی ان ہاؤس تبدیلی کا امکان ہے، لیکن وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے وہ مسلسل تاخیر کا شکار ہے، اور تحریک عدم اعتماد آج بھی پیش نہیں ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد پیش کرنے سے متعلق تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکی۔ پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد کے لیے مطلوبہ نمبر سے زائد اراکین کا دعویٰ بھی کیا تھا، جبکہ چودھری انوار الحق نے تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گزشتہ روز چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ کشمیر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگے ہیں، کشمیریوں سے وعدہ ہے کہ انہیں مایوس نہیں کریں گے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان اسلام آباد سے نہیں بلکہ کشمیر سے ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئے قائد ایوان کا نام عدم اعتماد کی تحریک جمع کراتے وقت سامنے لایا جائے گا۔ گزشتہ دنوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے پر بھی اتفاق کیا تھا، تاہم مسلم لیگ نون کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ حکومت سازی میں پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دے گی، اور اگر پیپلز پارٹی کے پاس مطلوبہ اراکین کی تعداد پوری ہے تو پیپلز پارٹی کا حق ہے کہ وہ حکومت بنائے اور نون لیگ جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے۔ اب یہ جو کشمیر میں سیاسی صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے پالیسی کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب قائرہ صاحب اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں۔ قائرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قائرہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اس وقت پرائیورٹی کیا ہے کہ اس معاملے کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے، اور کل جو بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ گفتگو کی اس پر چلتے ہوئے اب آگے پارٹی کا جو ہے وہ لائحہ عمل کیا ہونے والا ہے اور پرائیورٹیز کیا ہوں گی؟ دیکھیے، کل پارلیمانی پارٹی کا جب اجلاس تھا تو وہاں 27 ممبرز موجود تھے۔ 27 ممبرز نے اپنے سائن کر کے وہ پٹیشن رکھ لی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ 9 ممبران مسلم لیگ کے بھی ہیں جنہوں نے عدم اعتماد میں وزیر اعظم پہ عدم اعتماد کیا ہوا ہے، اور وہ اس کو عدم اعتماد کا ووٹ اس کے خلاف ڈالیں۔ تو یہ تو مطلوبہ تعداد سے کہیں زیادہ نمبر بن جاتا ہے، وہ ایشو نہیں ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ باقی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے کوئی اتاولا پن نہ ہو جائے، کوئی جذباتی کام نہ ہو، بلکہ ہر چیز بڑے سلیقے اور طریقے سے، ماضی میں جو غلطیاں ہوتی رہی جن کی بدولت وہاں پہ ایک فرسٹریشن کی فضا ہے، اس کو
اس کو دیکھتے ہوئے جی۔ ہی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور پیپلز پارٹی وہ جو ضروری احتیاط ہے اس کا دامن پکڑ رہی ہے، باقی کچھ نہیں۔ اچھا، یہ جو اتنا ڈیلے ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ کوئی غیر معمولی نہیں ہے؟ کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا، قائد صاحب میڈیا میں بھی آ گیا، جو ہے وہ اس پر بات بھی ہوتی رہی، تو عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس طرح کے پولیٹیکل پروسیس ہوتے ہیں وہ بڑے سینسیٹیو بھی ہوتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لے کر آنی ہے، مطلوبہ ممبران ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں معاملہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے؟ لمبا ضرور ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، ہماری قیادت کو بھی اندازہ ہے کہ دیر سے کیا پرابلم ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بعض اوقات یقیناً جو معاملے اس طرح کے فیصلے ہو جانے کے بعد کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات آپ لارجر انٹرسٹ میں یہ جو ڈیلے کرتے ہیں یہ مجبوری کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ چوائس کے نہیں ہوتے، لیکن اس پہ نمبر گیم کا ایشو بھی نہیں ہے۔ ہمارے فیصلے کو بھی مجبوری کا بھی مجبوری کیا ہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کو نہیں بتائی جا سکتی نا، یہ تو میڈیا کے ساتھ تو شیئر نہیں کرتے، پھر جب فیصلہ ہو گیا تو پھر بتائیں گے آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے نا، چلیں ٹھیک ہے، چلیں ہم انتظار کریں گے سر۔ ہاں ٹھیک، اسٹریٹجی میڈیا کے ساتھ شیئر تو نہیں ہو سکتی نا۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، جو ظاہری بات ہے سر، ہم پوچھنا تو ہمارا بنتا ہے نا، آگے جواب آپ نہیں دیتے وہ اور بات ہے۔ جی تھینک یو۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن اس میں قاری صاحب مجھے ایک چیز اور بتائیے، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ بحث ہے، نون لیگ کے ساتھ سارے معاملات طے ہیں، وہاں پر سب ٹھیک ہے نون لیگ کے ساتھ؟ اتنا تو ذرا ہمیں بتا سکتے ہیں آپ؟ نون لیگ کے ساتھ کشمیر میں یا پاکستان میں؟ نہیں، کشمیر میں نون لیگ کے ساتھ طے ہے، نون لیگ پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کر رہی ہے اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ اچھا، تو یہ ان کے ساتھ، اور اس پر پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ ایگری کرتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیے۔ یہ بات ہم نے دونوں جماعتوں کی کمیٹی میں جب فیصلہ کر کے اٹھے تھے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اور میں نے باقاعدہ پریس ٹاک کرتے ہوئے یہ پارٹیوں کی طرف سے وضاحت کی تھی، اس میں پریس اسٹیٹمنٹ دی تھی ہم۔ ٹھیک ہے، تو قاری صاحب اندازاً کتنا وقت لگ سکتا ہے ابھی آپ کے خیال میں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچنے میں؟ کوئی ٹائم لائن ہے؟ جی میرا خیال ہے کوئکسٹ پاسبل ٹائم ہی کہہ سکتا ہوں، ابھی میرے اندازے میں نہیں ہے، لیکن اس کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچ جانا چاہیے۔ اب یہ ہونا تو ہے، اس لیے کہ جتنا ڈیلے ہوگا اس پہ تاثر جو ہے وہاں کی حکومت جو ہے وہ بھی الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ جب وزیر اعظم کے خلاف ہم نے عدم اعتماد کا فیصلہ کر دیا، میجورٹی ہمارے پاس ہے، تو اب وہ وزیر اعظم ہیں بھی اب نہیں، تو ایک تبدل سا آ جاتا ہے، اور یہ فضا کوئی اچھی نہیں ہوتی، یہ مناسب نہیں۔ بالکل رائٹ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ قمر زمان کاریہ صاحب ہمارے موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ کل پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس ہوا تھا پیپلز پارٹی کا، اس کے بعد بھی عام فیصلے ہوئے، لیکن ایک چیز جو کہ کاریہ صاحب نے بھی بتائی، انہوں نے کہا کہ طے ہے، لیکن وہ کوئکسٹ پاسبل وے جو ہے وہ اس کو تلاش کرنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہ ہو کر جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے وہ رہے گا۔ ان کے پاس، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس نمبرز سے کہیں زیادہ تعداد جو ہے وہ موجود ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہا ہوں، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پنجاب اسمبلی نے گزشتہ دنوں مقامی حکومتوں سے متعلق آئین میں ترمیم کی جو قرارداد تھی وہ وفاق کو ارسال بھی کر دی تھی۔ صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں یہ متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی۔ یہ قرارداد سیکریٹری قومی اسمبلی اور سیکریٹری سینٹ کو بھجوائی گئی تھی۔ قرارداد میں صوبائی ایوان نے وفاق سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آئین میں مقامی حکومتوں کے نام سے ایک نیا باب شامل کیا جائے تاکہ بلدیاتی اداروں کو آئینی تحفظ حاصل ہو، اور اس قرارداد کے متن کے مطابق مقامی حکومتوں کی مدت، ذمہ داریوں اور اختیارات کی آئینی وضاحت کی جائے، جبکہ
بلدیاتی انتخابات 90 روز میں کرانے کی شرط آئین میں شامل کی جائے۔ اس کے علاوہ منتخب نمائندوں کو انتخاب کے بعد 21 دن کے اندر اجلاس منعقد کرنے کا پابند بنانے کی سفارش بھی کی گئی تھی۔ گزشتہ دنوں وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے بھی یہ کہا تھا کہ جو ہے وہ 18ویں ترمیم سے گورننس کے مسائل آئے ہیں، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت اس ترمیم پر نظر ثانی کرنا چاہتی ہے۔ 18ویں ترمیم کو موجودہ ضرورتوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے 27ویں ترمیم جو ہے وہ لانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگلے بلدیاتی انتخابات سے قبل NFC ایوارڈ کو تبدیل کیا جائے گا، جبکہ گزشتہ روز اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بھی مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کا مطالبہ کر دیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 140A یہ کہتا ہے کہ صوبائی حکومتیں مقامی حکومتیں قائم کریں گی۔ پنجاب اسمبلی آئین تبدیل نہیں کر سکتی، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، تاہم مقامی حکومتوں کے لیے اگر 27ویں ترمیم کرنی پڑتی ہے تو فوراً کریں تاکہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوں۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین MKM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی رابطہ کیا تھا اور پنجاب اسمبلی کی مقامی حکومتوں کے لیے قرارداد پر انہیں مبارکباد دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ قرارداد جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ سال ستمبر کے مہینے میں MKM پاکستان نے قومی اسمبلی میں مقامی حکومتوں کے یکساں نظام کے لیے مجوزہ آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ جمع کروایا تھا اور اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ پورے ملک میں مقامی حکومتوں کا یکساں نظام قائم کیا جائے گا۔ اب یہ جو مقامی حکومتوں والا معاملہ ہے اس پر پہلے بھی بات ہوتی تھی، لیکن ابھی اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے اور ابھی اس پر دوبارہ سے کیوں بات ہو رہی ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسی آئینی ترمیم لائی جا سکتی ہے جس کے ذریعے مقامی حکومتوں کے انتخابات بھی ہوں، یہ ادارے بھی قائم ہوں اور پھر ان کو بااختیار بھی بنایا جا سکے؟ فلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ احمد بلال محبوب صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ جو مقامی حکومتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیا واقعی آپ کو لگتا ہے ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے کہ جو ہو اور پھر یہ مقامی حکومتیں جو ہیں وہ با اختیار ہوں گی؟ بہت شکریہ۔ میری ذاتی رائے میں اور میں نے جو تحقیق کر رکھی ہے اس کے مطابق تو یہ ترمیم بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 78 ایئرز میں ہم نے مقامی حکومتوں کے مختلف طریقے آزمائے ہیں اور کبھی بھی مقامی حکومتیں کم از کم جمہوری دوروں میں تو افیکٹو نہیں رہیں۔ جنرل مشرف کا پیریڈ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، لیکن وہ تو ایسا دور تھا جو کہ فوجی ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا اور ان کا کیس مختلف ہے۔ باقی صوبائی حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ مقامی حکومتیں جتنی ان افیکٹو ہوں، جتنی کمزور ہوں اتنا ہی بہتر ہے۔ ان کے اول تو الیکشن ہی نہ ہو سکیں، الیکشن کروانے پڑ جائیں تو لا بہت کمزور ہو۔ تو یہ انڈیا میں بھی کم و بیش یہی صورت رہی پہلے 45 ایئرز میں۔ پھر انہوں نے 95 کے اندر ایک گورنمنٹ کو انہوں نے زیادہ افیکٹو بنا دیا، اس کے کوئی بیسک پیرامیٹرز کانسٹیٹیوشن کے اندر ایڈ کر دیے، تو اس کے بعد سے پھر لوکل گورنمنٹس وہاں کافی افیکٹو ہو گئی۔ تو میرے خیال میں ہمیں یہی کرنا پڑے گا، ورنہ لوکل گورنمنٹس یہاں اگر آپ لوگ پروونشل گورنمنٹ کے اوپر چھوڑ دیں گے تو ایک بنیادی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، وہ اسے مضبوط نہیں ہونے دیں گی۔ رائٹ، لیکن اس میں احمد بلال محبوب صاحب جو پہلے قانون سازی ہوتی رہی اور ہم نے ایسی بہت سی قانون سازی دیکھی اور صوبائی حکومتیں یہی کہہ کر قانون سازی کرتی رہی کہ یہ مقامی حکومتوں کو اور زیادہ با اختیار بنانے کے لیے کر رہے ہیں، نظام کو سدھارنے کے لیے بات کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ جو پہلے قانون سازی جو سرحد سندھ بلوچستان پنجاب میں جو ہے وہ ہوئی ہے، یہ قانون سازی کیوں ناکافی رہی ہے مقامی حکومتوں کو با اختیار بنانے میں؟ دیکھیے، وہ ناکافی نہ ہونے کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی پروونشل گورنمنٹ جس کا اپنا انٹرسٹ ہی ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اسی کے پاس رہیں اور سارے مالی وسائل بھی اسی کے پاس رہیں اور وہ لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر نہ کریں، اگر وہ قانون کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ ٹرانسفر نہیں کرتی تو اس کے اوپر کیا چیک ہے؟ کوئی چیک نہیں ہے۔ وہ لوکل گورنمنٹس نے پروونشل لاز کے اندر یہ پروویژن رکھی ہوتی ہے کہ جب چاہیں وہ پروونشل
लोकल गवर्नमेंट्स को सस्पेंड कर दें या उनको टर्मिनेट कर दें, ये उनके पास इख्तियारात होते हैं, और जी। पैसे जितने भी चाहें वो उन्हें ट्रांसफ़र करें तो, और करें तो ना करें। यानी वो जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होता है उसको भी कभी वो एक्टिवेट होता है, कभी नहीं एक्टिवेट होता। और वो जो पैसे फैसला हो भी जाए जी। कितने परसेंट पैसे, मिसाल के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में ये हाँ। तयशुदा है कि वहाँ पे 30% या गालबन 35% जी। जो जी। एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पैसे होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए से खर्च होंगे, लेकिन वो ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाते। तो ये चंद बातें हैं जो लोकल गवर्नमेंट को टोटली एट द मर्सी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट छोड़ देते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसके अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और बल्कि एमक्यूएम ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट जी। जमा कराया हुआ है नेशनल असेंबली के अंदर, उसमें तो वो कहते हैं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन जब सूबे को पैसे ट्रांसफ़र करे तो वो डायरेक्टली लोकल जी। गवर्नमेंट को भी ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि प्रोविंस के इख्तियार में छोड़े ही ना कि वो ट्रांसफ़र करने के ऊपर कोई रुकावट बन सके। अच्छा। तो मतलब ये है कि प्रोविंसेस ने अब तक तो यही साबित किया है कि वो लोकल गवर्नमेंट को बाख्तियार नहीं बनाने देंगे, उनको पैसे सही। भी नहीं देंगे, उनको उनके हाथ में इख्तियारात भी नहीं देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है मेरे ख्याल में वो इंतहाई ज़रूरी हो चुकी है, और पंजाब असम्बली ने अगर उसके बारे में राइट। करारदाद पास की है तो बहुत अच्छा किया है। दूसरे सूबों को भी यही ठीक। करना चाहिए। अच्छा, राइट। लेकिन इसमें अहमद साहब जो सारी बहस में कुछ सूबों को भी जो है वो मजीद सूबों को बनाने का इकदाम भी जो है वो इसके एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो है वो दिया जा रहा है, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या नए सूबों का क्याम इन मकामी हुकूमतों के निज़ाम का कोई मुतबादिल जो है वो बन सकता है? देखिए वो तो और भी ज़्यादा मुश्किल अल्टरनेटिव है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्लस है, यानी उसके लिए सिर्फ सेनेट और नेशनल असेंबली की हाँ। 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, सूबों की भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, उनकी सूबाई असम्बलियों की। तो जी। मुझे नहीं लगता कि वो मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि सिंध हुकूमत की और पीपल्स पार्टी की तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि वो सिंध की डिवीज़न किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। तो मुझे वो मुश्किल लगता है। मेरे ख्याल में वो इसलिए भी मुश्किल के अलावा वो मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत पैसे खर्च आएंगे। अच्छा। अगर आप 12 या 15 या 35 प्रोविंसेस बना देंगे तो 35 ही फिर जी। प्रोविंशियल असेंबलीज हाँ, होंगी, बिल्कुल सही। 35 प्रोविंशियल असेंबलीज, 35 गवर्नर्स, 35 चीफ मिनिस्टर्स, 35 कैबिनेट्स। तो वो बहुत ही महंगा काम राइट। है। और अगर आपका मकसद डेवोल्यूशन है कि इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकिल जी। किया जाए, तो ये कहीं बेहतर है कि आप लोकल गवर्नमेंट्स करें। ज़्यादा प्रोविंसेस बनाना मेरे ख्याल में ठीक। ना प्रैक्टिकल है ना एडवाइजेबल है, और उसकी वजह से ये बहुत राइट। मुतालबे खड़े हो जाएंगे कि एथनिसिटीज़ की बुनियाद पर, प्रोविंशियलिज्म की बुनियाद पर, मिसाल के तौर से बहुत हाँ। पुराना मुतालबा है कि बलूचिस्तान प्रोविंस को एथनिक बुनियादों पे तकसीम कर दें, एक पख्तून हिस्सा हो, एक बलोच जी। हिस्सा हो। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा वाल जो लोग हैं, यानी हज़ारा डिवीज़न के रहने वाले जो नॉन पश्तो स्पीकिंग लोग हैं, वो भी अपना एक अलग प्रोविंस का मुतालबा करते रहे हैं। इस तरह साउथ जी। पंजाब में भी सराइकी सही। स्पीकिंग लोग अपना मुतालबा करते रहे अलग प्रोविंस का, तो वो भी फिर खड़े हो जाएंगे और मेरा ख्याल में बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा प्रोविंसेस बनाना एक बेहतर अल्टरनेटिव है। लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन करना ही बेहतर अल्टरनेटिव है मेरी राय में। हाँ, राइट। और लास्टली अहमद साहब, जो ग्राउंड रियलिटी आपको क्या नजर आ रही है? क्या आपको इस वक्त वो माहौल नजर आ रहा है जिसकी बिना पर हम ये कह सकें कि ये जो सियासी जमातें हैं, ये मकामी हुकूमतों के हवाले से हमारी जो बड़ी सियासी जमात है, ये कोई संजीदगी दिखाने के लिए या इनको इख्तियारात देने के लिए तैयार हैं? हकीकत पसंदी से अगर मैं काम लूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सपोर्ट हासिल होगी ब्रॉडली, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गालिबन वो ये समझती है कि
अगर आइन में तरमीम करके लोकल गवर्नमेंट के बारे में कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी जाएंगी, तो वो उनका ख्याल ये है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, क्योंकि इस वक्त लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट टोटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के इख्तियार में है। तो मैंने एक दो बयानात देखे हैं रज़ा रब्बानी साहब का और एक दो और पीपल्स पार्टी के लोगों का। अगर उनको किसी तरीके से मना लिया जाए और इसके लिए तैयार कर लिया जाए तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन मुझे बज़ाहिर ये लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तैयार हो जाए पीपल्स पार्टी भी। PMLN शायद तैयार हो जाए, क्योंकि उन्होंने MKM के साथ एक मुआहदा कर रखा है जिसमें उन्होंने ये वादा किया था कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन उसके लिए पीपल्स पार्टी के वोट होना ज़रूरी है। अगर वो वोट नहीं मिलेंगे तो फिर 2/3 मेजॉरिटी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए उसको मनाना मेरे ख्याल में ज़रूरी होगा, जो हो सकता है बहुत मुश्किल साबित हो। बिल्कुल ठीक, राइट। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब में अवाम की मलकियत हथियाने वालों से निमटने के लिए पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी दे दी गई है। अब इस ऑर्डिनेंस के तहत सूबे में किसी भी शख्स की जमीन या जायदाद पर कब्जे के केस जो बरसों पहले अदालतों में चलते रहते थे वो ऐसा नहीं होगा, बल्कि इनका जो फैसला होगा वो सिर्फ और सिर्फ 90 दिन में किया जाएगा। अब ये जो नया निज़ाम है ये इंसाफ के लिए जो है वो बड़ा ज़रूरी है, और इस निज़ाम के तहत पंजाब के हर ज़िले में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां जो हैं वो कायम की जाएंगी, जो कि ज़मीन या जायदाद के तनाज़ात का फैसला अदालत जाने से पहले ही करेंगी। इन कमेटियों के फैसले की अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम एक खुसूसी ट्रिब्यूनल में जो है वो सुनी जाएगी, और वो भी अपील का फैसला 90 दिन के अंदर जो है वो करने का पाबंद होगा। 6 रुकनी जो है वो जिले तस्फिया कमेटी की सरबराही जो है वो डिप्टी कमिश्नर करेगा, जबकि DPO और दीगर मुतल्लका हुकाम भी इसको अंदर जो है वो इसका हिस्सा होंगे, और कमेटियों को 30 दिन के अंदर फाल करने का जो है वो हदफ भी जो है वो दिया गया है। इजलास में रियासती रेट और अवामी हक मलकियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नई मिसाल कायम करने का फैसला किया गया, जिसके मुताबिक केस के फैसले के बाद 24 घंटों के अंदर कब्जा माफिया से ज़मीन वागुजार भी कराई जाएगी। इस मकसद के लिए पैरा फोर्स की खिदमात हासिल करने की सिफारिश पर भी गौर किया गया। मजीद शफाफियत के लिए डिजिटल रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग की तजावीज़ का भी जो है वो जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब में अब किसी की ज़मीन पर जो है वो कोई कब्जा नहीं कर सकेगा और छीन नहीं सकेगा, और कब्जा माफिया का जो बाब है वो इन कवानीन के जरिए हमेशा के लिए जो है वो बंद कर दिया जाएगा। अब ये यकीनन एक अच्छी खबर है, लोगों के कुछ बड़े जेन्युइन मसले हैं, और ख़ास तौर पर जो इस तरह के मुकदमात होते हैं, सिविल केसेस होते हैं, उनका फैसला होने में साल जो है वो लग जाते हैं। तो अगर ये पंजाब हुकूमत वाकई संजीदगी के साथ ये कानून ना सिर्फ लाती है बल्कि इस कानून पर अमल दरामद भी करती है, तो ये लोगों के लिए यकीनन जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो खबर होगी, और बहुत बड़ी जो है वो उनके लिए जो है वो सर्विस होगी, क्योंकि ये वो मामलात है जिनका ताल्लुक जो है वो बराह रास्त एक आम आदमी के मसाइल के साथ है, और इनको जो है वो देखा जाना चाहिए और तरजीही बुनियादों पर जो है वो इन मामलात को जो है वो हल किया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि इन कवानीन पर जो है वो अमल दरामद के हवाले से जो है वो पंजाब हुकूमत की जो है वो क्या पोजीशन होती है। आज काम से इतना ही। मेजबान रहमान अज़हर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।